ایک جانب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو دوسری جانب اس کی جائے پیدائش یعنی پنجاب میں پی ٹی آئی مکمل طور پر مفلوج ہو کر تباہی کا شکار نظر آتی ہے۔ ایسے میں عمران خان کی جانب سے احتجاجی تحریک کی کال دیوانے کا خواب لگتی ہے۔ پنجاب کو پاکستان کا سیاسی دل بھی کہا جاتا ہے، جہاں سیاسی جماعتیں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کی جنگ لڑتی ہیں۔ تاہم یہ صوبہ آج کل تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل میدان بن چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 2018 میں پنجاب میں اپنی حکومت بنانے والی یہ جماعت آج اپنی قیادت کے بحران اور عملی طور پر فالج کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کی سرکردہ قیادت ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر 2 برس سے روپوش ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کی صلاحیت اسمبلی کے فلور تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عالیہ حمزہ عبوری قیادت کے طور پر سرگرم ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے لاہور میں دیے گئے 90 روزہ الٹیمیٹم نے پارٹی کے اندرونی خلفشار کو عیاں کر دیا ہے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سیاسی تجزیہ کار اتفاق کرتے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی قیادت اس وقت اپنی بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے۔ 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد سے پی ٹی آئی کی سرکردہ قیادت پر حکومتی کریک ڈاؤن نے اسے شدید نقصان پہنچایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی صدر ہیں اور اعجاز چودھری سابق سینیٹر 9 مئی کے مقدمات کی وجہ سے جیل میں ہیں، ان پر فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی اور اشتعال انگیزی کے الزامات ہیں، جنہیں پی ٹی آئی سیاسی انتقام قرار دیتی ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد ہونے والے میاں اسلم اقبال اور سابق وفاقی وزیر اور پنجاب کے صدر حماد اظہر ممکنہ گرفتاریوں کے خوف سے مسلسل روپوش ہیں۔ اسلم اقبال نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر گرفتاری کے خوف سے لاہور آنے سے گریز کیا، جبکہ حماد اظہر پر پارٹی کے اندر پھوٹ ڈلوانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان کے غائب ہونے سے پنجاب میں پارٹی کی تنظیم شدید متاثر ہوئی ہے۔ ملک احمد بچر جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان کا کردار اسمبلی کے فلور تک محدود ہے، جہاں وہ 26 پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کی معطلی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ اراکین وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف غیر اخلاقی جملوں کی وجہ سے معطل کیے گئے، جو 27 جون 2025 کو اسمبلی کے اجلاس کے دوران احتجاج کا نتیجہ تھا۔ بچر نے اس معطلی کو پنجاب حکومت کا خوف قرار دیا، لیکن اس سے پارٹی کی حکمت عملی کی کمزوری بھی عیاں ہوتی ہے۔ ادھر عالیہ حمزہ جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی عبوری چیف آرگنائزر ہیں، نے پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے 11 جولائی 2025 کو اعلان کیا کہ پارٹی احتجاجی موڈ میں ہے اور ہر کارکن کو متحرک کیا جائے گا۔ تاہم علی امین گنڈاپور کے 13 جولائی 2025 کو لاہور میں دیے گئے 90 روزہ الٹیمیٹم نے پارٹی کے اندر تناؤ کو بڑھا دیا۔ گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ 90 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے اس الٹیمیٹم پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کے احتجاج کو 90 دن تک مؤخر کرنے کا فیصلہ سمجھ سے باہر ہے۔ پی ٹی آئی کی کمزوری کا فائدہ کسے؟ دوسری طرف بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے، جس نے پی ٹی آئی کو عملی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ صوبے میں حکومت ہونے کی وجہ سے نون لیگ کے پاس طاقت ہے، تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں قیادت کی کمی نے اسٹریٹ پاور کا راستہ تقریباً روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنماؤں کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر وسیم قادر جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے، نے 2024 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ اس طرح کے سیاسی جوڑ توڑ نے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک اور تنظیمی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسمبلی میں موجودگی کے دوران پی ٹی آئی اراکین کی معطلی نے پارٹی کی پارلیمانی طاقت کو مزید کم کیا، جس سے وہ مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا نہ کر سکی۔ عمران خان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے لیے ایک اہم نقطہ رہی ہے۔ پارٹی نے اسے سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے متعدد احتجاج کیے، لیکن پنجاب میں یہ تحریک زیادہ مؤثر نہ ہو سکی۔ 13 جولائی 2025 کو لاہور میں ہونے والی ایک اہم میٹنگ میں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر خان نے عمران خان کی رہائی کے لیے 5 اگست کو عروج پر پہنچنے والی تحریک کا اعلان کیا۔ گنڈاپور نے اسے
आखिरी जंग करार देते हुए कहा कि अगर 90 दिन में नताइज ना मिले तो फैसला कुन इकदाम उठाया जाएगा। ताहम इस अल्टीमेटम ने पार्टी के अंदर तनाजात को जन्म दिया और सारा फोकस इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पर है, जबकि दीगर जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं को फरामोश कर दिया गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद जैसे सरकर्दा रहनुमा 9 मई के मुकदमात की वजह से जेलों में बंद हैं। ये रहनुमा पार्टी की नजरियाती ताकत है, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी ने तंजीमी ढांचे को कमजोर किया है। रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल और हम्माद अजहर की रूपोशी ने पंजाब में क़यादत का खला बढ़ा दिया। 2024 में गंडापुर ने हम्माद अजहर की जगह शेख वकास अकरम को पंजाब का सदर बनाने की तजवीज दी, लेकिन इमरान खान ने इसे मुस्तरद कर दिया। असेंबली में महदूद रहनुमा मलक अहमद बुचर 107 पीटीआई अरकान के साथ अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन 26 अरकान की मौतली और असेंबली के अंदर हुकूमती दबाव ने इनकी सलाहियत को महदूद कर दिया है। अबूरी क़यादत आलिया हमजा ने कारकुनों को मुतहर्रिक करने की कोशिश की, लेकिन इनकी क़यादत को गंडापुर जैसे मजबूत रहनुमाओं के फैसले ने कमजोर किया। सियासी मामलात पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इसका दारोमदार अब भी जेल में बैठे शख्स के हाथ में है। ये पहले भी इमरान खान के हाथ में था। जिस दिन तहरीक इंसाफ मामलात को जोर जबरदस्ती की बजाय सियासी अंदाज से ठीक करने का फैसला कर लेगी तो मामलात में बेहतरी लाना कोई बड़ा मसला नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।